اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید اقتدار علی خان، میں آپ تمام احباب کا دلی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ویڈیو کو لائک کیا، پسند کیا اور کمنٹ سیکشن میں جا کر کمنٹس بھی کیا۔ آج کا جو عنوان ہے وہ ہے در نجف۔ در نجف جو پتھر ہے، کہاں پایا جاتا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی خاصیت کیا ہے اور وہ کیا تاثیر رکھتا ہے۔ در نجف، جیسے کہ در اور نجف جو ہے وہ نجف اشرف، عراق کا ایک بہت مشہور و معروف شہر جو بغداد سے 160 کلومیٹر دور ایک شہر ہے، شہر نجف۔ وہاں امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا روضہ مبارکہ ہے، اور اسی سرزمین پر یعنی نجف اشرف میں جہاں مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا روضہ مبارکہ ہے، اس سے متصل ملا ہوا ایک قبرستان ہے جسے وادی السلام کہا جاتا ہے۔ یہ اتنے وسیع رقبے پر یہ قبرستان ہے کہ اس میں کم و بیش 50 لاکھ سے زیادہ قبریں ہیں، جس میں حضرت صالح علیہ السلام سے لے کر 70,000 انبیاء کرام علیہ السلام مدفون ہیں۔ 70,000 یعنی اتنا مشہور و معروف جو قبرستان ہے وادی السلام نجف اشرف میں، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے روضے کے بالکل متصل ملا ہوا ساتھ میں، کہ جس کو اگر آپ چاہیں تو مکمل طور پہ 1 2 یا 5 6 دن میں نہیں دیکھ سکتے ہیں، دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ 50 لاکھ سے اوپر قبرستان آباد ہے قبور سے۔ 1800 سے لے کے آج سن 2022 یہ آ گیا ہے 2022، اور 1800 1900 اس کے بعد 2022 تک کی قبریں وہاں موجود ہیں۔ ابھی تک وہاں پہ لوگ جن کو دفن کیا جا رہا ہے وہ ہیں، اور اتنی قبریں ہیں کہ اگر میں کہوں کہ اگر 1 ہفتہ بھی لگ جائے تو مکمل طور پہ کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ وہ قبرستان ہے وادی السلام۔ بات ہو رہی ہے یہ جو پتھر ہے سفید رنگ کا، یہ ہے در نجف۔ اگر آپ کو میں دکھا سکا، یہ سفید رنگ کا یہ پتھر ہوتا ہے جو صرف نجف اشرف میں ہی پایا جاتا ہے، اور اس پتھر کی خاصیت یہ ہے کہ جو وادی السلام میں جو مٹی ہے اور بارش کے جو قطرے گرتے ہیں اس میں، اس سرزمین پر وادی السلام میں، اس سے جو یہ پتھر جو شکل پاتا ہے، اس کو جب اس میں سے نکالا جاتا ہے تو اس کو چند مراحل سے گزار کر اس کو اس قابل کیا جاتا ہے کہ یہ بالکل شیشے کی طرح روشن سفید پتھر ہے، بالکل پاک و صاف پتھر در نجف۔ اس کی انگوٹھی بنائی جاتی ہے، اس کو لوگ پہنتے ہیں۔ اس کی تاثیر یہ ہے کہ یہ ٹھنڈا پتھر ہے، اطمینان بخش پتھر ہے، نظر بد سے بچاتا ہے، اور یہ بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ پہ اثر انداز ہو سکتی ہیں اس کو رد کرتا ہے، آپ سے دور کرتا ہے۔ اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 5 پتھر زیادہ استعمال کیا کرو۔ عقیق، اسے استعمال کرنے کا حکم ہے۔ فیروزہ جو اپنا رنگ بدلتا رہتا ہے، تاثیر بدلتا رہتا ہے، وہ استعمال کرو۔ اس کے بعد حدید یعنی لوہا، حدید پتھر، اسے استعمال کرو۔ یاقوت کو استعمال کرو، روبی جسے کہتا ہے یاقوت کو استعمال کرو، اور پھر در نجف
اسے استعمال کرو. یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے. 5 پتھر: عقیق، فیروزہ، حدید، یاقوت، در نجف. تو یہ اس جگہ کی تاثیر ہے جہاں پہ یہ پتھر نکلتا ہے، یعنی وادی السلام سے یہ نکلتا ہے، اور لوگوں کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ نجف اشرف جب جائیں، زیارت کرنے کے لیے جائیں، تو وہ وہاں سے نجف اشرف سے در نجف لے کر آئیں اور اس کو انگوٹھی کی صورت دے کے وہ پہنے اسے، تاکہ اس کی تاثیر سے فیضیاب ہو سکیں، نظر بد سے بچ سکیں، مشکلات سے بچ سکیں، اطمینان قلب ہو، سکون کے لیے یہ پتھر پہنا جاتا ہے. ائمہ کی روایت ہے، ائمہ نے کہا ہے اس کو پہننے کی تاکید کی گئی ہے. مگر میرا جو عنوان ہے وہ در نجف کے ہی حوالے سے ہے کہ در نجف ایک اور معنی میں بھی لیا جاتا ہے. میں نے بتا دیا یہ کسی پہاڑ سے نہیں نکلتا ہے، اس در نجف کا کوئی پہاڑ نہیں ہے، کسی کان سے یہ پتھر نہیں نکلتا ہے، یہ کسی اور علاقے سے نہیں نکلتا ہے، صرف خاصیت ہے نجف اشرف کو، اور یہ پتھر وہاں کے وادی السلام قبرستان سے نکلتا ہے، اس سرزمین سے نکلتا ہے، بارش کے قطرے سے بنتا ہے. یہ میں نے آپ کو سارا بتا دیا. اب آئیے اصل میں در نجف کون ہے. جب آپ امام کے روبرو پیش ہوتے ہیں، جب آپ امام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں 2 مینار ہیں. امام کے روضہ مبارکہ پہ جو مینار ہیں 2، ایک میں علامہ ہلی مدفون ہیں اور ایک میں مقدس اردبیلی رحمۃ اللہ علیہ اعلی اللہ مقامہ وہ مدفون ہیں. یہ جو مولا نے ان کو اپنے ایک مینار کے نیچے جگہ دی ہے اور دوسرے کو دوسرے مینار کے نیچے جگہ دی ہے، یہ اصل میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے در نجف ہیں. اور امیر المومنین مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اصل میں در نجف کون ہیں؟ وہ اصل میں در نجف ہیں جناب سلمان فارسی، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ میرے اہل بیت میں سے ہیں، تو میں ان کو علیہ السلام کہتا ہوں. حضرت ابو ذر غفاری، جس پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فلک نے ابو ذر جیسا سچا شخص نہیں دیکھا، سچا شخص نہیں دیکھا، جو 90 درجے پر ہیں، اور سلمان فارسی علیہ السلام 10ویں درجے پر ایمان کے. سلمان فارسی ہوئے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، حذیفہ یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، جناب قنبر ہوئے، جناب اسبق ابن نباتہ ہوئے، اور یہ سارے جو ہیں، اور حضرت میثم تمار ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جو ہیں یہ مولا کائنات کے یہ سچے پکے ایمان میں راسخ در نجف ہیں. حضرت سلمان فارسی علیہ السلام، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساسا بن سوہان، اسبق ابن نماتہ، حجر ابن عدی، اور اگر اس کے تلفظ میں غلطی ہو جائے تو معذرت خواہ ہوں، حجر ابن عدی اور حذیفہ یمانی، جناب قنبر، اور ساسا بن سوہان، میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جتنے اہل بیت کے چاہنے والے پکے اور سچے اور کھرے مومنین تھے، جو مولا کائنات پہ اپنی جان کو قربان کرتے تھے تو قربان، ایسے یہ امیر المومنین کی نظر میں در نجف ہیں. افسوس کی بات ہے، میں آپ کو دکھا نہیں سکتا ہوں زوم کر کے، یہ در نجف ہمارے لیے یہ پتھر در نجف ہے. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے وہ شخصیتیں، مقدس اردبیلی، علامہ ہلی، جناب کہا جائے کہ حذیفہ یمانی، سلمان فارسی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میثم تمار، ساسا بن سوہان، اسبق ابن نباتہ، حجر ابن عدی، جناب قنبر، آیت اللہ برجوردی،
आयतुल्लाह तकी बहजत आलल्लाहु मुकामहू, आयतुल्लाह अबुल कासिम अल खोई, आयतुल्लाह शिराजी, मोहसिनुल हकीम, ये जितने भी मुज्तहिदीन गुजरे हैं रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह मुकामहू, ये जनाब अमीर मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की नज़र में दुर्र नजफ हैं। हमारी नज़र में ये पत्थर जो है ये दुर्र नजफ है जिसे हम पहनते हैं। मौला जिनको अपनी जगह जगह देते हैं वो ये असहाब है जिनका नाम मैंने आपके सामने लिया है। हजरत सलमान फारसी अलैहिस्सलाम हैं, जाबिर बिन अब्दुल्लाह अल अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, जनाब कंबर हैं, मीसा में तम्मार हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, अबू ज़र गफ़ारी, सासा बिन सुहान, अलबक इब्न नबाता, हुज़ैफा यमानी, ये जितने भी मौला के चाहने वाले पक्के और खरे हैं रासिख़ ईमान में, ये मौला अमीरुल मोमिनीन के जो अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दर, उसके असल दुर्र नजफ यही लोग हैं जिनका मैंने नाम लिया है। और बेशुमार का तो मैं नाम ले ही नहीं सका हूँ। 61 हिजरी में रेगजार करबला के ऊपर असहाब हुसैनी ने जो जान दी और अपनी सारी चीज़ों को फर्जंद ज़हरा पे, तौहीद पे, नबूवत पे, वलायत पर कुर्बान कर दिया, वो पक्के और खरे मोमिनीन थे। वो हैं दुर्र नजफ। हबीब इब्न मज़ाहिर जिसे हुसैन इब्न अली ने खत लिख के मौला ने वली फ़की, रजुल फ़की कह के खत लिखा था, वो दुर्र नजफ हैं। जनाब हुर दुर्र नजफ हैं। हजरत वहाब कल्बी अलैहिस्सलाम दुर्र नजफ हैं। जनाब जॉन, जनाब सईद, ये सारे हुसैन इब्न अली के असहाब दुर्र नजफ हैं। हमें दुर्र नजफ बनना है किरदार के हिसाब से। हमें दुर्र नजफ लेके पहनना तो है, इसकी तासीर बहुत ज़बरदस्त है दुर्र नजफ की। पहनिए, सुकून क़ल्ब मिलेगा, नजर बद से बचेंगे, बहुत सारी आफात और बलायात से बचेंगे, बहुत सारी चीज़ों से बचेंगे आप, और बरकत होगी। बरकत के लिए दुर्र नजफ पहने, जो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का इरशाद ग्रामी है। मगर सिर्फ आपसे गुजारिश है, किरदार में हमें दुर्र नजफ बनना है। जो किरदार हमारे खुदा को, उसके रसूल को और उसके अहले बैत अतहार को पसंद हो, हमें वो दुर बनना है। हमें ये दुर पहनना है, वो दुर किरदार का बनना है। किरदार का दुर बनना ज़्यादा मुश्किल है, दुर्र नजफ को खरीद के पहनना ज़्यादा आसान है। बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स दीजिएगा। मुझे आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। कुछ मसरूफियात की वजह से गैप बहुत आ रहा है और वीडियो का जो सिलसिला है वो काफ़ी टूल पकड़ जाता है, गैप बहुत हो जाता है, माज़रत ख़्वाह हूँ। और कुछ कराची के हालात भी ऐसे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा नफ़ा नफ़सी है। और मेरे हर लिए दुआ कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर इस क्लिप को आप शेयर करेंगे मुझे अज़हद खुशी होगी, बहुत खुशी होगी। जज़ाकल्लाह व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।